السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین کا تعارف اس سلسلے کا یہ 22واں حصہ ہے، پارٹ نمبر 22 ہے۔ کل کے 21ویں حصے میں جو بات بتائی گئی تھی فطرت کے آواز کے تعلق سے، اسی کو انشاءاللہ آج جاری رکھا جائے گا، کنٹینیو کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی فطرت میں یہ بات رکھ دیا ہے کہ انسان جب مصیبتوں میں پھنستا ہے، انسان جب کسی تکلیف میں گھر جاتا ہے، اس وقت اس کا نیچر، اس کی فطرت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے مانگا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم کل چند مثالیں بیان کیے تھے کہ انسان جب مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو آٹومیٹک وہ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگتا ہے۔ اس کے جو شرکا ہوتے ہیں، جن کو شریک ٹھہراتا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ان تمام شرکا کو بھول جاتا ہے، کیونکہ مصیبت میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ شرکا مجھے کچھ بھی کام نہیں آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس فطرت کو اور ایک حساب سے اس غیرت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہوں پر بیان کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا سورہ انعام کے اندر، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 40، قل ارأيتكم من أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة قل ارأيتكم من أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين۔ اے نبی، آپ ان سے پوچھئے، بھلا بتلاؤ تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون، کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے؟ کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بل ایاہ تدعون، بلکہ تم لوگ تو صرف اور صرف اللہ ہی کو پکارو گے، تم اللہ ہی کو پکارو گے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان مصیبت میں گھرنے کے بعد اس کی فطرت جاگ اٹھتی ہے، اس کی فطرت زندہ ہو کر کے سامنے آتی ہے، اس کی فطرت وہاں تازہ ہو جاتی ہے کہ میرے پکارے جانے کے لائق، میری دعا کے لائق، میری پریشانی کو دور کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہے۔ چنانچہ انسان مصیبت میں گھرنے کے بعد سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں پکارتا ہے، بلکہ انسان صرف اللہ کو پکارتا ہے۔ گویا اس کی فطرت میں یہ بات شامل ہے، اس کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ میری مرادوں کو پوری کرنے والا صرف اللہ ہے، میری مصیبتوں سے مجھے نکالنے والا صرف اللہ ہے۔ جو میرے دیگر شرکا ہیں، وہ شرکا اگرچہ کہ ان کو میں شرکا مانتا ہوں، لیکن اس مصیبت میں وہ کچھ بھی مجھے کام نہیں آنے والے، یہ بات اس کی فطرت میں شامل ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ جانتا نہیں ہے، ایسا نہیں کہ اسے پتہ نہیں ہے، ایسا نہیں کہ جہالت ہے، بلکہ اسے معلوم ہے کہ میرے شرکا یہاں مجھے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ اسی لیے انسان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرتا ہے۔ یہ اس کی فطرت کی آواز ہے کہ پتہ چلا کہ انسان کی فطرت میں توحید شامل ہے، ایک اللہ تعالیٰ سے مانگنے والی بات شامل ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، جس کے لیے تو اللہ سے پکارا، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو دور کر دیتا ہے تجھ سے۔ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، پھر تم لوگ اپنے شرکا کو بھول جاتے ہو۔ سبحان اللہ،
مصیبت میں گرنے کے بعد انسان کا اپنے شرکاء کو بھول جانا، اس کی گواہی اللہ نے دی ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم مصیبت میں گرنے کے بعد مجھے ہی پکارتے ہو اور اپنے شرکاء کو بھول جاتے ہو۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، یہ فطرت سلیمہ اسی کو بولتے ہیں، یہی فطرت ہے، یہی فطرت کا تقاضا ہے، اور یہی سچائی ہے کہ انسان مصیبت میں پھنسنے کے بعد اپنے سارے شرکاء کو بھول جاتا ہے۔ اس کو اللہ نے بیان کیا ہے، کسی اور نے بیان نہیں کیا۔ ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کہ شرک کرنے والے، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرانے والے، اوروں کی بندگی کرنے والے، اوروں سے نظر و نیاز مانگنے والے، ان کے نام پر نظر و نیاز کرنے والے، جب مصیبت آ پہنچتی ہے تو آٹومیٹک ان کی نگاہ آسمان کی طرف اڑتی ہے، جو یہ بتاتی ہے کہ اس مصیبت کا دور کرنے والا تو اوپر ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھنے والے، اللہ کی الوہیت کو نہیں ماننے والے بھی مصیبت کے وقت میں اپنی نگاہ آسمان کی طرف دوڑاتے ہیں، جو اس بات کا پروف ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ انسان فطرت میں چیز موجود ہے کہ ہماری مصیبتوں کو دور کرنے کی طاقت اگر کسی ذات کے پاس ہے تو وہ صرف اوپر والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین سے مانگنا، اللہ تعالیٰ ہی کو مشکل کشا سمجھنا، اللہ تعالیٰ ہی کو بیماریاں اور پریشانیاں دور کرنے والا سمجھنا، یہ فطرت میں داخل ہے، جو انسان کو مصیبت کے وقت جھنجھوڑتی ہے، بلکہ انسان سے سوال کرتی ہے، انسان سے اپیل کرتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، انسان مصیبت ٹلنے کے بعد دوبارہ ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ مصیبت سے پہلے تھا۔ اسی طرح آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیتیں بیان کی ہے جس میں اس بات کے لیے بے شمار دلائل موجود ہیں۔ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک صحابی ہیں جو ابو جہل کے بیٹے ہیں، اکرمہ بن ابی جہل۔ جب یہ مکہ سے فرار ہو گئے، مکہ سے بھاگ گئے، تو اس کے بعد انہوں نے طے کر لیا کہ مجھے مکہ سے نکل کر کہیں اور جانا ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ وہ حبشہ جانا چاہ رہے تھے، چنانچہ وہ کشتی میں سوار ہو گئے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، امام نسائی نے اس کو ذکر کیا ہے اور شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ وہ کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی میں سوار ہونے کے بعد سفر شروع ہونے کے بعد جب کشتی سمندر کے بیچ میں پہنچی، جب پانی کے اندر کشتی گئی تو طوفان آ گھیر لیا، طوفان آ گیا۔ اس کے بعد ساری کشتی کے مسافروں کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے، سب خطرے میں آ گئے۔ اس وقت کشتی کے کپتان نے جو اعلان کیا وہ اعلان سننے اور لکھنے کے قابل ہے۔ کشتی کے کپتان نے اعلان کیا، اخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا، تم خالص ہو کر ایک اللہ تعالیٰ سے مانگو، ایک اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اس لیے کہ تمہارے معبودان باطلہ یہاں تم کو کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ کشتی کے کپتان نے اعلان کیا کہ تم ایک اللہ کو پکارو، تم مخلص بن جاؤ۔ مخلص بننے کا مطلب یہ ہے کہ سارے شرکاء کو چھوڑ کر حقیقی مالک کو پکارا جائے، حقیقی معبود کو پکارا جائے، تم مخلص بن جاؤ، اس لیے کہ تمہارے معبودان باطلہ یہاں تم کو کچھ بھی کام نہیں آنے والے۔ اکرمہ بن ابی جہل کہتے ہیں، واللہ لئن لم ينجینی فی البحر الا الاخلاص لا ينجینی فی البر غیرہ۔ سنن نسائی کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر مجھے پانی کی مصیبت سے نکالنے والا صرف اللہ ہے، خالص اللہ کو پکارنے ہی میں مجھے سمندر کی مصیبت سے نجات مل سکتی ہے، تو لازمی بات ہے کہ خشکی پر زمین کے اوپر بھی بچانے والا صرف اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان فطرت جب صحیح موڑ اختیار کرتی ہے تو اس کے حق میں ایمان جیسی دولت آتی ہے، اس کو ایمان جیسی دولت سے مالا مال کیا جاتا ہے۔ جب وہ اپنی فطرت سے روگردانی کرتا ہے تو اس کے حصے میں کفر آتا ہے، اس کے حصے میں شرک آتا ہے۔ کہا کہ اگر مجھے سمندر میں بچانے والا صرف اللہ ہے تو خشکی پر زمین پر بچانے والا بھی اللہ ہی ہوگا۔ محترم بھائیو، غور کر کے دیکھیے،
جو سورہ اسراء میں کہا گیا کہ مشرکین جب سمندر میں جاتے پھنس جاتے تو اللہ سے دعا کرتے، نکل کے واپس آتے تو پھر شرک کرتے، تو اللہ نے ان سے سوال کیا کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو زمین پر مار نہیں سکتا پتھروں کی بارش بھیج کر؟ انسان جو سوچتا ہے کہ میں سمندر میں پھنس گیا ہوں، نکل کر کے باہر آ جاؤں گا، انسان پھر شرک کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا سوال ہے کیا اس سمندر میں ڈبا کر مارنے والا تم کو زمین پر مار نہیں سکتا؟ تم شرک کیوں کر رہے ہو؟ جو اللہ تعالیٰ تم کو سمندر میں مار سکتا ہے وہ تم کو زمین پر بھی مار سکتا ہے، یا چاہے تو اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ ضرورت پیدا کر کے سمندر میں لا سکتا ہے مارنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اکرمہ بن ابی جہل نے بھانپ لیا کہ جو اللہ کی ذات مجھے سمندر میں بچا سکتی ہے وہی اللہ کی ذات زمین پر ہی بچائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ مصیبتوں سے مجھے نکالنے والا صرف اللہ ہے، چاہے میں سمندر میں رہوں چاہے میں زمین پر رہوں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی اور یہ ان کی فطرت جاگ گئی۔ تو اکرمہ بن ابی جہل نے کیا کہا؟ اللہم ان لک علی عہدا ان انت عافیتنی مما انا فیہ ان آتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلأجدنہ عفوا کریما فجاء فاسلم۔ سنن نسائی کی روایت ہے کہ اکرمہ بن ابی جہل اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، اے اللہ ایک عہد ہے میرا تیرے لیے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اگر تو نے مجھے اس سمندری طوفان سے نجات دے کر کے خشکی پر پہنچا دیا، اگر تو نے مجھے عافیت دی، اگر تو نے مجھے اس مصیبت سے باہر نکال دیا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور مجھے امید ہے کہ وہ مجھے معاف کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اکرمہ بن ابی جہل کو نجات دلایا اس سمندر کی مصیبت سے۔ اکرمہ بن ابی جہل سفر سے واپس آئے، اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کر لیا۔ یہ اسلام اکرمہ بن ابی جہل کا اسلام قبول کرنا ان کی فطرت میں موجود تھا، یہ فطرت میں موجود تھا۔ وہ اپنی فطرت کو زندہ کر کے اپنی فطرت کو جگائے اور ان کو بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مصیبتوں سے نجات دینے والا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی فطرت کے ساتھ امانت داری سے کام لیتے ہوئے، انہوں نے اپنی فطرت کا استعمال کرتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس اگر اسلام قبول کر لیا۔ محترم بھائیو، سوچنے کی بات ہے، اکرمہ بن ابی جہل ایمان لائے تو ان کی وجہ کیا بنی؟ وجہ ہے ان کی فطرت سلیمہ۔ انہوں نے فطرت سلیمہ کے ساتھ موافقت کی، انہوں نے فطرت سلیمہ کے ساتھ غداری نہیں کی۔ جو انسان دنیا میں اپنی فطرت سے بغاوت کرتا ہے، اپنی فطرت سے غداری کرتا ہے، اپنی فطرت سے دور بھاگتا ہے، اپنی فطرت سے بھاگ کر کہیں اور نکل جاتا ہے، وہ انسان کبھی بھی دنیا میں راہ راست پر نہیں آ سکتا، اسلام پر نہیں آ سکتا۔ اسلام پر آنے کے لیے، اللہ پر ایمان لانے کے لیے، آخرت کمانے کے لیے، آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے فطرت کی آواز کو لبیک کہنا ضروری ہے۔ فطرت کی آواز کو لبیک کہنا ضروری ہے، فطرت کی آواز کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے فطرت پر آنا ضروری ہے۔ انسان پیدا ہوا فطرت پر، انسان کہیں اور بھٹکتا ہے، اگر وہ واپس آ جاتا ہے فطرت کے اوپر تو اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایسے بے شمار سوالات کیے ہیں جن سوالات سے انسان غیرت میں آ جاتا ہے، یہی غیرت اس کو فطرت پر لاتی ہے۔ انسان غیرت مردہ ہو گئی آج کل، انسان سوچتا نہیں ہے۔ غیرت کس کو بولتے ہیں؟ کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اگر غلط کام ہوتا ہوا ہم دیکھیں تو انسان کے دل میں ایک آر محسوس ہو، انسان کے دل میں ایک جذبہ محسوس ہو کہ میرے ہوتے ہوئے غلط کام ہو رہا ہے، یہ غلط کام میں کیوں کروں گا، اتنا بڑا گناہ میں کیوں کروں گا، یہ غیرت ہے۔ انسان کو غیرت آنی چاہیے کہ شرک میں کیوں کروں، گناہ میں کیوں کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے جب فرعون سے نجات دلایا، وہ سمندر پار کر کے خشکی پر آ گئے، اللہ نے ان کو دشمن سے نجات دلا دیا، تو دیکھا کہ لوگ کہ بچھڑے کی بندگی کر رہے ہیں ایک قول کے مطابق۔ بہرحال لوگ اپنے اپنے معبودان باطلہ کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون۔ سورہ اعراف کی آیت ہے، سورہ انعام کی آیت ہے۔
سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 14، آیت نمبر 164 کہ کہا کہ اے موسیٰ تو ہمارے لیے ایک الہ بنا کر دے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 140 ہے، اے موسیٰ تو ہمارے لیے ایک الہ بنا کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ تم لوگ جاہل قوم ہو۔ آگے کہا قال اغیر اللہ ابغیکم الہا، کیا میں تم کو اللہ کے علاوہ ایک اور معبود تلاش کر کے دوں؟ کیا میں تم کو اللہ کے علاوہ ایک اور معبود تلاش کر کے دوں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، جبکہ اس اللہ کی ذات نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو یہ مقام دیا ہے۔ آگے احسانات گنے گئے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ اتنے بڑے احسانات پانے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ ان کو فرعون سے بچا لیا، سمندر میں راستہ بنا کر کے ان کو پار کرایا، ایسے بڑے احسانات کرنے والی ذات کو چھوڑ کر کیا میں تمہارے واسطے ایک اور معبود بنا کر دوں، ایک اور بت بنا کر دوں، ایک اور بچھڑا بنا کر دوں؟ یہ غیرت مندانہ سوال ہے۔ یہ سوال جس کو سمجھ میں آ جائے گا وہ انسان کبھی شرک کی طرف رکھ کر بھی نہیں دیکھے گا، وہ انسان کبھی شرک کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں۔ اسی طرح فرمایا گیا سورہ انعام کے اندر سورہ نمبر 6 آیت نمبر 14 قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا میں ایسے اللہ جو اللہ کے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر میں کسی اور کی پوجا کروں، میں کسی اور کو معبود قرار دے لوں؟ یہاں رب سے مراد ربوبیت نہیں ہے بلکہ الوہیت ہے، کیونکہ مشرکین تو ربوبیت کو مانتے تھے۔ کیا میں اللہ کے علاوہ ایک اور کو معبود قرار دے لوں اس اللہ کو چھوڑ کر جو آسمانوں کو پیدا کرنے والا، زمین کو پیدا کرنے والا ہے؟ انسان کو سوچنا چاہیے کہ جس نے آسمان بنائے، جس نے زمین بنائی، ایسے خالق کو، ایسے رازق کو چھوڑ کر میں خواہ کیوں کسی اور کی بندگی کروں؟ میری بندگی کے لائق کون ہونا چاہیے؟ وہی ہونا چاہیے جو آسمانوں کو پیدا کیا، جو زمین کو پیدا کیا، جو انسان کو پیدا کیا، نہ یہ کہ جو مجھے سے پیدا ہوا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، انسانی غیرت انسان کو کام آئے گی۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی فطرت کو ایک اور جگہ بہت اچھی طرح بیان کیا ہے۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا، سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 22 اور 23 اور 24 وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس ذات کی بندگی کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا؟ سبحان اللہ، میں اس ذات کی بندگی کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم تمام لوگوں کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی طرف تم کو لوٹایا جائے گا۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اللہ کے علاوہ اور بھی معبود بنا لوں؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ، اگر اللہ رب العالمین کی ذات مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ان معبودان باطلہ کی سفارش مجھے کچھ بھی کام نہیں آئے گی اور نہ وہ مجھے کچھ بچا سکتے ہیں۔ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اگر میں ایسا کام کروں گا تو میں کھلی گمراہی میں پڑ جاؤں گا۔ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ، میں اللہ پر ایمان لا چکا ہوں، تم لوگ اس پر گواہ رہنا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ان آیتوں میں جو شخص یہ غیرت کا اظہار کر رہا ہے اس سے مراد ایک آدمی ہے جس کا نام حبیب نجار ہے۔ حبیب نجار نے اپنی قوم والوں سے کہا کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کروں؟ اللہ نے مجھے پیدا کیا، کیا میں اپنے خالق کو چھوڑ دوں، بندگی مخلوق کی کروں؟ یہ غیرت ہے، یہ انسان کے دل کی بات ہے، یہ انسان کی فطرت کی آواز ہے، یہ انسان کے دل میں پائے جانے والی حقیقی غیرت ہے، حق کا سپورٹ ہے، حق کی تائید ہے۔ کیا میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دوں جو میرا خالق ہے؟
ایسوں کی پوجا کروں جو مجھے کچھ بھی بچا نہیں سکتے؟ اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو یہ معبودان باطلہ مجھے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، تب تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ ضلال سے مراد بعض مفسرین نے کہا خسارہ، خسران، یعنی نقصان اٹھاؤں گا۔ اگر میں تمہارے جیسا اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی بندگی کروں گا تو میں نقصان اٹھاؤں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں ایمان لا چکا ہوں، میں ایمان والا ہوں، میں اپنے خالق پر ایمان لایا ہوں۔ اے نبیوں سے خطاب کرے گا آپ لوگ میرے حق میں گواہ رہنا کہ میں ایمان لایا ہوں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد قوم والوں سے خطاب ہے، قوم والوں سے کہا کہ میں تو ایمان لا چکا ہوں، ایمان میں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اس آدمی نے اپنی استقامت دکھائی ایمان پر، اس آدمی نے اپنی ایمان کی پختگی دکھائی کہ اے قوم والو سن لو، میں تو ایمان لایا ہوں، میں ایمان چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ محترم بھائیو، اس آیت کریمہ سے پتہ چلا، سورہ یاسین کی آیت کریمہ سے، انسان کی فطرت میں لچک ہے، انسان کی فطرت میں سچائی ہے، انسان کی فطرت میں قبول حق کا مادہ ہے، انسان کی فطرت میں حق قبول کرنے کا جذبہ ہے۔ بس انسان اس کو اپنی غلطی سے، اپنی غفلت سے، اپنی ضد سے اس فطرت کو دباتا ہے، فطرت سے آگے بڑھ کر کے گمراہی کو اختیار کرتا ہے انسان۔ اگر وہ فطرت پر آ جائے، فطرت کو فالو کرنے والا بن جائے تو اس کے لیے سوائے ایمان کا کوئی اور راستہ اس کے واسطے نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر فطرت کو آواز دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فطرت کو دعوت دی ہے تاکہ انسان اپنے فطری دین قبول کر لے۔ جو فطرت کو مانتا ہے، جو فطرت پر آتا ہے، وہ فطری دین کو قبول کرنے میں دیر نہیں کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دنیا کے اندر جو لوگ مصیبت میں پھنستے ہیں، جو لوگ مصیبت میں آتے ہیں، جو پریشانی میں گھر جاتے ہیں، یا جو بالکل اطمینان سے، سکون سے، یکسوئی سے سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، وہ ضرور اس بات تک پہنچتے ہیں کہ ہماری عبادت تو اس کے لیے ہونی چاہیے جو عبادت کے لائق ہے، اس کے لیے نہیں ہونی چاہیے جو عبادت کے لائق نہیں۔ ہماری بندگی اس کے لیے ہونی چاہیے جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا خالق نہ ہو وہ ہماری بات کے لائق نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن نے کیا کہا سورہ صافات کے اندر، سورہ نمبر 37 آیت نمبر 125 126، اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، کیا تم لوگ بعل نامی بت کی پوجا کرتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، جو بہترین خالق ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو؟ کیا تم لوگ بعل نامی بت کی پوجا کرتے ہو اور تم لوگ احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو؟ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، تم ایسی ذات کو چھوڑ دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ داداؤں کا بھی رب ہے۔ جو رب تمہارا ہے، تمہارے باپ داداؤں کا رب ہے، ایسے رب کو، ایسے بہترین خالق کو تم لوگ چھوڑ دیتے ہو اور تم پتھر کی پوجا کرتے ہو، بت کی پوجا کرتے ہو۔ قرآن حکیم کا بیان ہے، یعنی انسان کی غیرت کو جھنجھوڑا گیا، انسان فطرت کو جھنجھوڑا گیا، انسان کی عقل کو اپیل کرنے والا سوال کیا گیا کہ تمہاری بندگی کہاں ہو رہی ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے کہا، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 17، افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، کیا پیدا کرنے والا اور پیدا نہیں کرنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پیدا کرنے والا اور پیدا نہیں کرنے والا دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ پیدا کرنے والا الگ ہے، پیدا ہونے والا الگ ہے، پیدا کرنے والا عبادت کے لائق ہے، پیدا ہونے والا عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ کیا تمہاری نگاہ میں پیدا کرنے والا اور پیدا ہونے والا دونوں ایک ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں؟ افلا تذکرون، کیا تم لوگ غور فکر نہیں کرتے؟ کیا تم لوگ سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی انسان کی عقل کو جھنجھوڑنے والا سوال کیا گیا کہ تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ تمہاری فطرت میں یہ بات کہاں سے آ گئی کہ اللہ کے اور بھی شرکا ہیں؟ تم خود گواہی دیتے ہو کہ مصیبت میں پھنسنے کے بعد تمہارے شرکا تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، تم اپنے شرکا کو چھوڑ دیتے ہو، تم اپنے شرکا کو بھول جاتے ہو، لیکن جیسے ہی تم لوگ مصیبت سے باہر نکلتے ہو
تم دوبارہ وہی کام کرتے ہو جو کام تم مصیبت میں آنے سے پہلے کرتے تھے۔ محترم بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ فطرت کی آواز ہر انسان کے دل میں موجود ہے، غیرت ہر انسان کے دل میں موجود ہے۔ جو فطرت کو فالو کرے گا، جو فطرت کی اتباع کرے گا، وہ آدمی اللہ پر ایمان لائے گا۔ جو فطرت سے بغاوت کرے گا وہ اللہ پر ایمان نہیں لائے گا۔ ان تمام آیتوں سے یہ پتہ چلا کہ انسان کو خالی دماغ ہو کر، خالص ذہن ہو کر سوچنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کا دماغ کھلے گا، اس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا ایمان لانے کی۔ جو بندہ ایمان سے بے نیازی برتے گا، اللہ اس کو ہدایت نہیں دینے والا۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے والوں کو عمل توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔